الرحیم۔ یہاں تک بیٹا کل بات ہو چکی تھی کہ پروفیسر صاحب نے جو سند لی تھی وہ ایم اے انگریزی ادبیات کی جو ہے وہ سند لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر بھی رہے تھے، اور آگے یہاں سے بات شروع ہوگی، اور امید ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے انڈر لائن بھی کی ہوں گی، اس میں سے بھی ایم سی کیوز بنتا ہے۔ مثال کے طور پر سید امتیاز علی تاج ادیب اور ڈرامہ نویس تھے کس کے؟ انارکلی کے، یہ یعنی کہ ڈرامہ تھا، اور ان کا یہ معروف ڈرامہ ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ اچھا کون سا بچہ جو ہے وہ یہ بتائے گا، ٹائپ کر کے بتانا ہے آپ نے کہ سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا سبق آپ نے ایک پڑھ لیا ہے، اور وہ 9 کا نام جی سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا سبق آپ نے پڑھا ہے، ٹائپ کر کے بتائیے گا۔ آرام و سکون، گڈ، عبداللہ شاباش۔ تو آئیے جی، ویری گڈ، آگے آغاز کرتے ہیں۔ عائشہ سٹارٹ کیجئے گا یہاں سے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدے دار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ جی بعد میں اچھا، پطرس خود چونکہ پیج میں نے بیٹا چینج کرنا ہے، تو چونکہ اگلے پیج پہ جانا ہے، تو یہ بس اتنا سا بتا دوں کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پطرس اور تاج، اب ان کے یہاں پہ فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے نمبر 4، تو اگر ہم یہاں سے نمبر 4 پہ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں مزید معلومات ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 پہ جاتے ہیں تو وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی تھی، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری کا ذکر ہو رہا ہے، تو آگے جو ہے وہ دیکھیے گا، بڑا مزے کا یہ آج کا سبق ہے جی۔ مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے وائس رائے ہند کا بھی چلیں جی، اچھا اب اس کو ذرا وائسرائے سمجھیے گا ہند کا بھی۔ ہاں جی، اقتباس علم یعنی کہ علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں کہتے ہیں پطرس بخاری جو ہیں ان کا ذکر ہوا کہ وہ خود انگریزی کے پروفیسر، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت، یعنی کہ پطرس بخاری جو ہیں وہ خود بڑے ذہین اور فطین انسان تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مرزا صاحب کی علمیت کے آگے، یعنی کہ اپنے استاد کے علم کے آگے اپنے آپ کو ہیچ کمتر سمجھتے تھے۔ تو بیٹا ہم جس معاشرے میں ہیں، اور ہم استاد کی عزت و احترام جو ہے وہ سب سے پہلے، اور اگر مثال کے طور پر ہمیں 2+2 کتنے ہوتے ہیں 4 یہ پتہ بھی ہو، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے استاد جو ہے وہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، تو وہ اس اعتبار سے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن استاد ہی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہیچ یعنی کہ کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ استاد کا ہمیشہ ایک رتبہ جو ہے، خواہ اس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا، خواہ جیسے بھی سکھایا، تو وہ آپ کا استاد کہلاتا ہے۔ تو میں نے سے مراد شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے نہیں دیکھا ان کو، پطرس بخاری کو، اس انداز میں کہ جیسے پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک یعنی کہ اپنے استاد کی وہ اتنی عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے کہ یہاں تک کہ وائس رائے ہند بھی آ جاتا، کہ جو انگریزوں کا جو ہے اس زمانے کے اندر جو وائس رائے یہاں پر ہوتا تھا، تو اس کا بھی وہ احترام اتنا نہیں کرتے تھے جتنا اپنے استاد کا کرتے تھے۔ جی بیٹا جی۔ پطرس کے ایک سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی بھی تقریریں نشر کیا کریں۔ کبھی وہ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے
اصلاح دیں. پطرس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی. پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا. جی بات تو کھل ہی گئی تھی. اچھا اب اس کو ذرا سمجھیے گا. کہتے دو ایک واقعات مجھے بڑے یاد آ گئے کہ پطرس بخاری جو ہے وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے کیونکہ اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا, اس لیے آل انڈیا ریڈیو کے وہ ڈائریکٹر جنرل بن چکے. تو پرانے دوستوں سے ان کا ملنا جلنا ویسے ہی تھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے استاد سے, مرزا صاحب سے, کہ آپ جو ہے وہ کبھی کبھی ریڈیو کے اوپر تقریر کرنے کے لیے آ جایا کریں. تو دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ جو معاہدہ تھا, معاہدہ وہ واپس کرنا شروع کر دیا. شدہ ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ پطرس تک پہنچی. حاضر ہو کر اپنے استاد کی خدمت میں انہوں نے وجہ پوچھی کہ جناب استاد محترم آپ کیوں نہیں آنا چاہ رہے ریڈیو میں. تو بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ جو ہے وہ تمہیں اصلاح دینے کے بعد, یعنی کہ تمہاری میں اصلاح کرتا تھا, غلطیاں نکالتا تھا اور تمہیں پڑھاتا تھا, اور مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے شاگرد اب مجھے اصلاح دیں, یعنی کہ الٹا ہمیں جو ہے پڑھانا شروع کر دیں. تو پطرس نے بڑی معذرت کی, ٹھیک ہے, مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں. انہوں نے کہا جی اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا ریڈیو پہ. اگلے دن کیا ہوا, قیامت آ گئی, یعنی کہ محاورتاً وہاں پر جو ہے کوحرام مچ گیا. پطرس بخاری نے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ لائن حاضر کر لیا اور پورے اسٹاف کو جمع کر کے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق, یہ جو ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے, پرنسپل آف ریڈیو براڈ کاسٹنگ, یعنی کہ براڈ کاسٹنگ کے جو اصولز ہیں, آپ کیسے جو ہے وہ مخاطب کرنا ہے کسی کو, پروگرام کے اندر جو ہے وہ کیسے بات کرنی ہے, کسی کو جو ہے وہ مدعو کرنا ہے تو اس کے بارے میں اس کا تعارف کیسے کروانا ہے. تو یہ سارے اخلاقیات جو ہے اس پر ایک طویل لیکچر دیا ان کو. تو بات تو کھلی گئی تھی کہ ہوا کیا ہے اصل میں. تو ہوا یہ تھا. جی عائشہ. اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے دو ایک فقرے نکال دیے تھے. ان فکروں کا نکالنا جی مسودہ کہتے ہیں بیٹا ہاتھ سے لکھی ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری. جی شاباش. ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا. بھاگا مگر مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی, ہاتھ جوڑے. مرزا صاحب نے نہ مانے. بولا تو حضرت میری نوکری گئی, بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے. میں نہیں, اچھا یہ چلیں. تو میں نہیں چاہتا. اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے. مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے. ہاں جی, اب اس بات کو سمجھیے گا. اس کے اندر پہلی چیز تھی انہوں نے ایک تو لیکچر دیا, پھر دوسرا بات تو کھلی گئی تھی. بات یہ تھی کہ تقاریر کا جو نشر کرنے کا انچارج تھا اس نے ہوا کیا, اس نے نا عام روٹین کے اندر جو ایڈیٹر ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے غلطیاں نکالنا. مثال کے طور پر ہم آپ سے جو ہے وہ پیپر آپ کے چیک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی, اسپیشلی اردو کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جو پورے نمبر نہیں آتے, ایسے ہی ہے. تو ہم جی یہ غلطی کر دیتے ہیں, ایسے کر دیں جی, ایسے کر دیں, یہ اگر ایسے ہو جاتا تو اور بہتر تھا. یعنی کہ بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہر وقت رہتی ہے. تو ایسا ہی ہوا, انہوں نے عام اصول کے مطابق جو ہے وہ تقاریر سے دو چار فکرے جو ہے وہ نکال دیے جو کہ مرزا صاحب کو بالکل اچھا نہیں لگا. تو اب اس کا وہ مسودہ جو تھا, مسودہ یعنی کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر, اس میں سے جو ہے وہ فکرے نکالنا, اس کی نوکری سے نکالنے کا پیش خیمہ یعنی کہ سبب بنا. پیش خیمہ نہیں بیٹا پڑھیں گے, پیش خیمہ یعنی کہ سبب بنا. بھاگا جلدی مرزا صاحب کی خدمت میں, معافی مانگی, ہاتھ جوڑے, اور مرزا صاحب نہ مانے. تو کہتا ہے کہ پھر جناب حضرت میری تو نوکری گئی, بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. یہاں پر دعائیں سے مراد جو ہے
لیا جا رہا ہے، بد دعائیں یعنی کہ ہائیں نکلیں گی ان کے منہ سے تو وہ آپ کو لگیں گی. تو انہوں نے کہا جناب میں یہ تو نہیں چاہتا. تو فوراً ہی جو ہے اس کانٹریکٹ پر، اس معاہدے پر انہوں نے سائن کر دیا. بڑا دلچسپ واقعہ تھا. اور آگے جی جنگ کے زمانے میں، اب یہ جنگ کا زمانہ، جی شاباش یہاں سے یہ آپ نے بیٹا پیج پڑھنا ہے. اس کے بعد فصیح الرحمان ریڈی جنگ کے ہے. زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے. پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن چراغ حسن حسرت، حسرت. محمود اچھا بیٹا یہ حسن ذرا، حسرت، ہاں جی نام ذرا دوبارہ سن لیں. چراغ حسن حسرت اور ایک تھے چراغ حسن حسرت موہانی. ٹھیک ہے، دونوں جو ہے وہ شاعر ہیں. جی آگے پڑھیے. محمود نظامی، غلام عباس انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے. ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر. اس میں ایک مقابلہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو جی شاباش. اچھا یہاں تک بیٹا آپ نے بس پڑھنا تھا عائشہ. اب اس میں ایک ہوتی. چیز بیٹا اصلاح کر دوں، نیکسٹ انشاءاللہ آپ کی پھر دوبارہ باری کبھی آئے گی تو آپ نے یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، جیسے انصار ناصری نام تھا، آپ انصار ناصری پڑھ رہے ہیں، یہ مرکب نہیں بنانا آپ نے، یہ لفظ ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے نام. جی. اس چیز کا بیٹا شاباش، ویری گڈ، آپ نے جو ہے وہ ریڈنگ کی. اور ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں پر ایک محدود ادبی حلقہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ریڈیو جنگ کے زمانے کے اندر. اور وہاں پر مختلف یہ تمام شعراء ہیں، فیض احمد فیض، ڈاکٹر تاثیر، حامد، اور یہ ساری تفصیل جو ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے. مختلف ایڈیٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں، رائٹرز ہیں. رائٹرز گلڈ کا نام شروع میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہاں پر میٹنگز ہوتی تھیں، جلسہ ہوتا تھا جس کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی. فصیح الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے مائک پہ. عائشہ تھینک یو. فصیح الرحمان. اچھا ایک بچی کا سوال آیا ہوا تھا، ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ شدہ کا معنی میں نے بتایا تھا بیٹا، ہوتے ہوتے بات. جی شاباش فصیح الرحمان. یہاں سے آپ شروع کریں گے ایک جلسے میں. جی آ رہی ہے، شاباش شروع کریں. شاباش شاباش. ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک جلسے میں محمود ناظمی نے مکالمہ پڑھا. اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے. ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا. پطرس خاموش رہے. مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں. مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے. اندازہ کچھ ایسا ہوتا تھا اس نے نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے. پطرس کو شوقی فوجی فیض کو اشارہ کیا. وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے. بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری. اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال بھی آ جانا. جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا. چلیں بس یہاں اس تک دن ابھی. مجھے اچھا یہاں تک بیٹا تھوڑا سا سمجھانے بھی دے ساتھ کہ ایک جلسہ ہوا، جیسے کہ جن پیچھے ذکر ہوا پچھلے پیج کے اوپر کہ یہ احباب جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہوتے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک مقالہ پڑھا. مقالہ ایک مضمون، ٹھیک ہے، پڑھا جاتا گفتگو کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے. ہوا یہ کہ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا. پطرس بخاری جو ہے خاموش رہے. مرزا صاحب سے گفتگو درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں. مرزا صاحب بحث و مباحثے کو یعنی کہ بات چیت کو بار بار جو ہے وہ یوں نہیں اس کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن اپنی رائے اپنی اوپینین جو ہے وہ بڑی محتاط انداز میں، بڑا سلجھے ہوئے انداز میں سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے وہ دیتے تھے. اب نہیں کہتے، انداز کچھ یوں ہوتا تھا کہ کوئی چیز غلط بھی ہوتی تھی تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نہیں ایسے. مثال کے طور پر کل ہمیں آنسر کس نے کیا تھا تفہیم عبارت والا،
5 नंबर वाला। आयशा आपने किया था या किसने किया था ये आंसर कल? तो हाँ जी, तो वो आप किसने किया था बेटा? आपको एग्जाम्पल देकर समझाने लगा हूं। तो मैंने उसको बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आपका आंसर गलत है, बल्कि मैंने ये कहा था कि अगर 5, हाँ जी सादिया, आप 5 जमा 5 कर लें तो 10 हो जाते हैं। उसने बोला 10, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। तो अंदाज कुछ समझाने का ऐसा होता। तो पतरस को जो है वो शौकी सूझी कि क्यों ना कुछ और, यानी कि उनको पता था, तो फैज को इशारा कर दिया उन्होंने कि जरा तुम पूछो। उनको पता, क्योंकि पतरस बुखारी को क्या पता था कि वो उनके उस्ताद हैं प्रोफेसर मिर्जा, तो उनको तो बड़ा इल्म है इस बारे में। तो उनको शौकी सूझी, शरारत सूझी, तो उन्होंने जो है वो इशारा किया उनकी तरफ और उन्होंने एक सवाल कर बैठे। और वो गुस्से में आ गए, जलाल में आ जाना, गुस्से में आ जाना, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो तकरीर शुरू कर दी। अब ये इतना इल्म उनके अंदर के सब, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ फैज पशेमानी से बार बार मिर्जा की तरफ देखते थे, पशेमानी से, शर्मिंदगी से, कि आमतौर पर लोग जो है वो बाजुकात समझते हैं कि ये बंदा है सामने। तो हमारे यहाँ मुआशरे में ये होता है ना कि अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, 2-4 लफ्ज नहीं बोलता, हम कहते हैं ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हालांकि मिर्जा साहब जो है वो, मिर्जा साहिब जो है वो इंग्लिश के उस्ताद थे, लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते। तो इस वजह से जो है वो सब मामलात यूं हुए उसके अंदर, और पता चला सबको कि इल्म का समंदर है जो ठाठे मार रहे हैं उनके सीने में, और सब जो है दम बखुद हो गए, खामोश हो गए, और फिर सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा। और उसको रोका कैसे? जी बेटा बोलिए तस्वीर रहमान। सर, पतरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि मिर्जा साहब को जलाल को खत्म करने के लिए फौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा खुदा करके मिर्जा साहब का जलाल रफा हुआ। मिर्जा साहब घंटों मुताले करते थे। इनकी कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत, दर्स व तदरीस ही की थी। इनके लिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला न करूं तो इन अंग्रेजों प्रोफेसर के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। हाँ पेंशन जी, लेने एक के बड़ा बाद अहम भी जुमला उनका है कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो इन अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। यानी कि आप, चूंकि वहां पे अंग्रेज प्रोफेसर भी तो अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो उनका मुकाबला करने के लिए वो कहते हैं मैं मुतालिया करता था। तो ये वाहद मशगला था उनका। जी आगे बढ़िए। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला मुतालिया कुतुब ही रहा। इनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। शाबाश। अच्छा ये इक्तबास जो मिर्जा है, साहब की इसको जिंदगी बड़ी एक मिनट सीधी बेटा सादी। तस्वीर रहमान, इसको निशान लगाइएगा सारे बच्चे, ठीक है, अपनी अपनी किताब पे इस इक्तबास को। और ये आपने, आप तो माशाल्लाह 9th में सियाको सबाक के हवाले से या खाली इक्तबास की तशरीह को समझते हैं, तो आप सब ने अपनी जो नीट कॉपी रजिस्टर मैंने खुली लाइन वाला आपको पहले दूसरे दिन बताया था, वो आपने आज से इस पे आगाज करना है। इस इक्तबास की आपने तशरीह लिखनी है, मुश्किल अल्फाज के मायने भी और सारे मामलात के साथ, ठीक है जी। तो ये इक्तबास आज का होमवर्क भी, और इसमें से जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शुगल कहते हैं मशगले को, काम को, और पेंशन कहते हैं जो वजीफ़ा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, और मुताले कुतुब, किताबों को पढ़ना, ठीक है। तो ये आ गया जी दरसो तदरीस, पढ़ने पढ़ाने का मामला, यानी कि काम, पढ़ना और पढ़ाना, दर्स पढ़ाना। तो ये आपने जो है वो निशान लगा लें। इंशाल्लाह जो है वो आपने मुझे करने के बाद कल मॉर्निंग में कोई 9-10 बजे के करीब जो है मुझे रिपोर्ट करनी है जी। नेक्स्ट। मिर्जा साहब की जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। करो फरियाद ठाट बाट से कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने इनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज से पैदल ज्यादा चलते थे। सुबह टहलने जरूर जाते थे। रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे सिनेमा थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम इन्हें मैसर था। इनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी।
وہ ایک ناول ان کے بیچ شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کے محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ ویری گڈ جی، یہاں تک ریڈیو آپ نے پڑھنا ہے بیٹا، شاباش، اس کو آپ نشان لگائیے گا۔ اور اب میں چلتا ہوں ایک مختصراً اس اقتباس کی طرف، پھر آپ سب کے سوالات جو ہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں، میں ابھی اس کا جو ہے جواب دیتا ہوں، لیکن یہ اقتباس بہت اہم ہے۔ کرو فریا ٹھاٹ باٹ، یعنی کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کبھی نہیں رہے تو دکھاوا جیسے ہوتا ہے۔ تو عام سواری گھر کی پاس کبھی بھی نہیں تھی، پیدل چلتے تھے، ڈیش کے مریض تھے، یہ بڑا اہم ایم سی کیوز ہے، میدے کے مریض تھے، پیدل چلتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، یہ سارے کام جو تھے شغال جو ہے یہ نہیں کرتے تھے، اور ان کی بیگم جو ہے وہ بھی ذوق جو ہے وہ رکھتی تھی۔ تو اسی طرح اولاد جو ہے بڑی سعادت مند تھی، بڑی جو ہے ان کی تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے بیوی سلیقہ شعار تھی، اور یعنی کہ ان کی بیوی جو تھی ان کو بھی رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ تھا، اور پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں ان کو کسی کی محتاجی نہیں تھی، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ جب سادگی ہو تو پھر احتیاج کہتے ہیں ضرورت کس بات کی، فضول خرچی نہیں ہے۔ تو قلب مطمئن قلب، اس کی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ تو یہ تھا بیٹا آج تک کا سبق۔ اب میں آپ نے